ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बच्चों की बात कर रहे थे, लेकिन बच्चों के दांतों की हिफाजत किस तरह की जाए या उनकी ट्रीटमेंट जो है कब करवानी चाहिए, इस पे हम बात कर रहे थे। लेकिन अभी फिर बच्चों पे ही हम बात करने लगे हैं, और बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटीज़ देखने में आजकल बहुत आ रही हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, और उसकी क्या रीज़न्स हैं, क्या वो हम ही रीज़न हैं जो उनके इर्द गिर्द के माहौल में उनके बहन भाई होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या फैमिली के और भी कोई मेंबर, या फिर उनके असातिज़ा का भी इसमें कोई रोल होता है। ये सब चीज़ें तो एक हटकर हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये कि बच्चों की जो हाइपर एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी पहले उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी हमारे साथ इस वक्त गेस्ट हैं। बिस्मिल्लाह परवेज़ इनका नाम है, साइकोलॉजिस्ट हैं एंड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये हमें क्या बताएंगी, क्योंकि हमें तो लगता है कि ये इर्द गिर्द का माहौल ही है जो बच्चों को मजबूर करता है कि वो हाइपर एक्टिव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह, कैसी हैं आप? वालेकुम महानूर, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुना, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको देख के तो बहुत और अच्छा लग रहा है, और अच्छी हो गई हूँ, और सुबह खैर आपको। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि चलें यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो हाइपर एक्टिविटीज़, पहले तो ये बताएंगे है क्या? बिल्कुल। अच्छा, बच्चा जब आपको एक नॉर्मल जैसा लग रहा होता है, एकदम से आपने देखा है टेंट्रम्स शो करना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा गुस्सा करना शुरू हो जाए, जिद करना शुरू हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह टिक नहीं रहा, फोकस की कमी आ रही है उसके अंदर, बार बार अटेंशन ग्रैब आपसे करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। यानी कि आम एक्टिविटी लेवल से ज्यादा बढ़ जाए एक्टिविटी लेवल, और एनर्जी बहुत बर्स्ट से आप वो शो कर रहा हो, तो इसको कहते हैं हाइपर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिव हो गया बच्चा। अच्छा, बिस्मिल्लाह, देखने में ये आता है कि चलें अब तो इतना एडवांस और इतना टेक्नोलॉजी का दौर हो गया है, गैजेट्स हैं आपके पास और बच्चों के पास भी हैं, लेकिन एक वक्त था जब घर में बच्चा अगर जिद कर रहा होता था और ज़्यादा किसी चीज़ के लिए हाइपर होता है, तो घर के बड़े ही कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे उसको देखते हो, और आज के दौर में हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अगर खाना भी खा रहे हैं तो उनके हाथ में जो है या तो अपनी मामा का मोबाइल है, या फिर उनका अपना पर्सनल कोई टैबलेट है, तो लाइक टैब्स पे कर रहे हैं हर वक्त, उनके पास टेक्नोलॉजी एक्सेस है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगी इस पर आप? बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि आज टॉपिक जो है वो बच्चों पे है, लेकिन सुनना जो है वो पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए बिल्कुल पेरेंट्स को चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम अपने जमाने की भी बात करें, जिस जमाने से आप हैं, मैं हूँ, हमारे जमाने में ये होता था कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, और माँ बाप जो होते थे वो हर टाइम बिजी नहीं होते थे, एक टाइम देते थे बच्चों को, एक डेडिकेटेड टाइम देते थे। आजकल क्या हो गया है कि बच्चे अपनी उम्र से पहले ही बड़े होने शुरू हो गए हैं। द मोमेंट बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली चीज जो हम उसको दिखा देते हैं वो म्यूजिक साउंड्स और टॉयज ऐसे बन गए हैं कि वो हमेशा जो है वो देख रहा होता है। मेरे घर में एक बच्चा है, और मैं जब उसको एनालाइज कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, तो ये है कि जो ही वो रोने लगता है तो हम सारे मिलके पैम्पर करना शुरू हो जाते हैं। अब बच्चा जो है वो टेंशन क्या आदी हो चुका है। तो ज्यादा सूरत हाल अब ये हो गई है बच्चों की कि जब उनको अनलिमिटेड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ डिजिटल गैजेट्स दे दिया गया है कि वो उनकी जो सेंसरी स्टिमुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। यानी वो देख रहे हैं तो बार बार, आपने टिकटॉक देखा है, हम भी आदी हो चुके हैं उसके, तो बच्चा भी ये है कि बार बार विजुअल्स का आदी हो गया, साउंड्स का आदी हो गया। आपने बहुत से ऐसे शोज हैं जिसके अंदर कार्टून्स कैरेक्टर्स दिखा रहे होते हैं, अब वो एक हद तक अच्छा है। आपको बिल्कुल ऐड करूंगी आपकी इसमें बात कि मैंने तो ये तक देखा है बच्चे उस कैरेक्टर में इतने खो जाते हैं कि वो उस तरह बात करने लग जाते हैं, द वे दे लिव, द वे दे टॉक, वो सेम उनका स्टाइल हो जाता है। ये बच्चों में इसलिए आता है महानूर के बच्चा जो है वो आप ऐसे समझें कि एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह इस दुनिया में पैदा हुआ था, आया था। अब वो अपनी एनवायरनमेंट से ही सब चीजें सीखता है। आपके माँ बाप, सबसे पहली दर्सगाह क्या होती है? माँ या बाप, मैं तो दोनों को कहूंगी, पेरेंट्स दोनों ही दर्सगाह हैं। सही। तो क्या होता है कि वो पेरेंट्स को देख के सीख रहा होता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख के सीख रहा होता है, स्कूल जाने से पहले भी।
تو اب کیا ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ ہر ٹائم جو ہے ہائپر ہے, ہر ٹائم جو ہے وہ غصہ کر رہی ہے یا باپ کر رہا ہے, تو وہ پک کرے گا. اگر ماں باپ کام اسٹیٹ میں رہتے ہیں, سکون میں رہتے ہیں, زیادہ شور نہیں ہوتا, بچہ ویسا ہی دھیما پیدا بسم اللہ. یہ ماں باپ کے سکون میں رہنا اور ماں باپ کے جو ہے بچوں کو بھی سکون میں کرنا, یہاں پہ میں آپ سے سوال کروں گی کہ بچوں جب ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ضد کرنے لگ جاتے ہیں, بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں, تو ایسے میں پریکٹیکل ویز کیا ہونے چاہیے پیرنٹس کے کہ وہ اسے سنبھالیں اور انہیں وہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے انہیں لے کے چلنا چاہیے؟ بالکل. تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ماہنور کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, تو وجوہات دیکھ لیتے ہیں کہ بدتمیزی کی جو ایک سٹیٹ آ گئی ہے, مس بیہیویئر کی جو ایک سٹیٹ آ گئی, وہ آتی کیوں ہے. کچھ ان میٹ نیڈز ہوتی ہیں بچوں کی جو وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے, جس کے اندر سب سے پہلی جو نیڈ ہوتی ہے وہ اٹینشن ہوتی ہے فرام دا کیئر گیورز, آپ پیرنٹس کی طرف سے اٹینشن ملے, تو وہ اس کو کریو کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایکسپریس تو کر نہیں سکتے, اور جب ان کو وہ ملتی نہیں ہے تو وہ پھر ٹینٹرمز میں کنورٹ ہو جاتا ہے, شور شرابے میں کنورٹ ہو جاتا ہے, ضد میں کنورٹ ہو جاتا ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آف کورس ہم نے وہ گیجٹس والا تو کیا, اوور اسٹیمولیشن کی اس کے اندر آ گئی ہے. تھرڈ یہ ہے کہ جب بچہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ میں تھوڑا سا بھی شور مچا رہا ہوں, رو رہا ہوں, ضد کر رہا ہوں, تو میرے ماں باپ فوراً مجھے وہ چیز دے رہے ہیں, تو اس کا وہ پیٹرن بن جاتا ہے. اس کو پتا وہ چیز چل گئی ہے کہ میری جو ضد ہے وہ ایسے مانی جائے گی. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر کر سکتے ہیں. اب پریکٹیکل ویز کے اوپر آتے ہیں. سب سے پہلے تو ماں باپ جو ہیں وہ لمیٹڈ ٹائم جو ہے وہ رکھیں, اسکرین ٹائم, کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں سے اگر 20 گھنٹے اسکرین کے سامنے ہے تو پھر اس کا رزلٹ بھی ویسے ہی ہوگا. تو آپ ایک سیٹ ٹائم رکھ سکتے ہیں بچے کو کمیونیکیٹ. بچہ بہت انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے, تو آپ اس کو اگر ایک روٹین کے اندر اور اسٹرکچر میں رکھیں کہ اس کو پتا ہو میں نے اس ٹائم پہ اٹھنا ہے, اس ٹائم پہ میں نے اپنا اسکول جانا ہے, یہ میری روٹین سارے دن کی ہوگی, اور مجھے اتنا ہی ٹائم ملے گا جو میں کارٹون یا ٹی وی دیکھ سکتا ہوں. تو اس کی ایک سیٹ پیٹرن, اس کا مائنڈ جو ہے وہ ایک الائنمنٹ میں آ جائے گا. دوسری چیز, بچے کو جب آپ نہ کہتے ہو, ٹھیک ہے, بات بات پہ نہ کہتے ہو. ایک ریسرچ کے مطابق ایک بچہ جو ہے ایک دن میں 500 نوز سنتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا بسم اللہ کہ ضروری ہوتا ہے کہ بچے کو آپ نے منع کرنا ہے. جیسے بچے بعض دفعہ ضدی ہو کے بدتمیزی کرتے ہوئے جو ہے ہاتھ تک اٹھانے لگ جاتے ہیں, پھر ماں باپ کو بھی ہائپر ہو کے ان کو ریئیکٹ اسی طرح ہوتا ہے کہ ماں تک وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے. پہنچی کیوں ہے بات, وہ اس لیے پہنچی ہے کہ ہم پیرنٹس جو ہیں وہ ادھوری بات کر دیتے ہیں. بچہ کمپلیشن میں چیز سیکھتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو کوئی بچہ اگر ضد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ماں باپ کا پہلا یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا, لیکن آگے نہیں بتاتے کہ اس بیہیویئر کو روکا کیوں جا رہا ہے. بچے یہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ یہ گرم کپ ہے, آپ کا ہاتھ جل جائے گا, یہ نہیں بتاتے. یہ ہاتھ نہیں لگانا, اور جتنی دفعہ آپ بچے کو نہ کہو گے وہ باغی ہوتا جائے گا. وہ کہے گا ہائپر کہے گا, وہ کہے گا میں نے کرنا ہے, کیا تجسس سے کیوں روک رہے ہیں مجھے. سو آپ کو اپنا جو نہ ہے اس کو ایسے کنورٹ کرنا ہے لنگوسٹکس کو, اپنی زبان کو, کہ بچے کو پوری بات بتائیں, اس کو سمجھائیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ایک اور بات, کبھی کبھی بچے کی نیچرل ڈیولپمنٹ ہونے دیں. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ چیز کی ہے تو اس کے اثرات مجھے کیا ملیں گے. بسم اللہ, یہ تو آپ بات کہہ رہی ہیں چلیے نیچرلی ہونے دیں, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں اگر آپ کا بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو والدین کا رویہ جو ہے وہ نارمل ہونا چاہیے یا پھر کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں, میں بالکل یہ اس میں نہیں ہوں. نارمل سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل 2 ایکسٹریمز پہ چلے جائیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کے سامنے کچھ بدتمیزی ہو رہی ہے, توڑا پھوڑی ہو رہی ہے, اور آپ کہیں کہ ہونے دو, کوئی مسئلے کی بات نہیں, بچہ ہے, بچہ ہے, وہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ اس کو شے دے رہے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو مار پیٹ اور پنشمنٹ کے اوپر لاؤ, وہ بھی اس کے لیے خراب ہے. آپ کیا کر سکتے ہو کہ اگر بچہ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو جو ہے وہ آپ ایک اس کو سگنل ملنا چاہیے کہ میں نے کچھ کیا ہے. میرے ماں باپ جو ہے مجھے اب اس طرح اٹینشن نہیں دے پا رہے, مجھے پوچھ نہیں رہے, کیونکہ اس کی وہ اٹینشن کی کریونگ ہے نا جو آپ نے اس کو نہیں دی. تو تھوڑا سا ہولڈ آپ بھی لیں, پھر اس کو سائڈ پہ لے کے جائیں, کسی کے سامنے مت ڈانٹیں. یہ بہت کامن پریکٹس ہے پیرنٹس کی, جو کہ بچوں کو کسی کے سامنے یا بہن بھائیوں کے سامنے بھی کرتے ہیں, کیونکہ بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے نا وہ بہت ہرٹ ہو جاتی ہے. اور آج کل کے بچے زیادہ سینسیٹیو نہیں ہیں اس معاملے میں. بالکل, کیونکہ جب آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں بھی ہم ہوتا یہ تھا کہ ہماری پرورش ایسی ہوئی ہے کہ نہیں آگے بولتے نہیں. تو کیا ڈانٹ کہہ لیں یا پھر مار کہہ لیں ماں باپ کی, کیا اس سے کام بن جاتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا, بلکہ بگڑ جاتا ہے.
مار پیٹ اور ڈانٹ تو ایسا ہے بچے کے لیے کہ ماریں گے ٹھیک ہے، وہ اب مار کیا ہے، مار یا ڈانٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس کے اندر فیئر ڈال دیا کہ یار اب میں نے یہ کیا تو ماں باپ ماریں گے. ایک پوائنٹ تک وہ مار کی وجہ سے ڈر کے نہیں کرتا، لیکن پھر ایک دفعہ پھر کہتا ہے ہم روز ہی مار پٹ رہی ہے تو میں تو کروں گا، ٹھیک ہے، تو باغی ہو جاتا ہے. دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ پیٹرنز نظر بچے میں آ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ بار بار اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہو تو وہ کرے گا تو صحیح، کیونکہ وہی والی بات ہے کمپلیشن میں نہیں بتایا کہ بھائی یہ نہ کرو اس لیے نہ کرو، آپ نے بس اس کو ڈانٹ دیا بس یہ نہیں کرنا ماروں گی میں یا باتھ روم میں بند کر دوں گی. اب بچہ جو ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ کرنا کیوں نہیں ہے، وہ کرتا ہے لیکن وہ بتاتا نہیں ہے. اچھا بعض دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے، بسم اللہ آپ اس سے ایگری کریں گے یقیناً، کہ بچے کو ایک دم سے نو کہنا آسان ہے، جب تک وہ سمجھائیں بات وہ کر جائے تو ہاں اچھا نو کہنا، اس کے اوپر پھر اچھے سوال بھی پوچھنا. بچے کانسیکوینسز کی بات ہے نا، اگر وہ کر گیا تو اس کے بعد اس کو پوچھیں کہ بچے اگلی دفعہ آپ نے دیکھ لیا اگر یہ ایسے کیا تو اس طرح ہو گیا، آپ کو ہرٹ ہوا نا؟ ہاں ہوا. تو آرام سے اس کو ایک انسان کی طرح دیکھیں تو یہ ہرٹ ہوا، ہاں جی ہوا، اب آپ نیکسٹ ٹائم کیا نہیں کرو گے، نیکسٹ ٹائم کیا اور کرو گے جو یہ نہیں ہوگا. تو سوال ایسے پوچھیں کہ بچہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. میسج کیا دیں گی پیرنٹس کو بس تاکہ اللہ حافظ کہا جائے؟ بالکل بالکل میسج میں پیرنٹس کو یہ دینا چاہوں گی کہ آپ کا جو بچہ ہے نا وہی آپ کی، وہ کہتے ہیں نا ساری آپ کی جمع پونجی ہے وہی ہوتا ہے. تو آپ اس کے اوپر، اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر پلیز دھیان دیں، رادر دین کہ بچے کو ڈانٹا جائے، پنش کیا جائے اور اس کے اندر وہ خوف کی جو ہے وہ لہر دوڑے اور وہ آپ سے جو ہے دوریاں پیدا کرے یا آپ سے جو ہے وہ نفرت کرے. آپ پلیز اس کو سمجھائیں اور خود کی ڈیولپمنٹ کریں. جو آپ کر رہے ہیں آج وہی بچہ نیکسٹ کرے گا. اگر آپ اچھے ہیں، اگر آپ اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، خود جو ہیں وہ کام ڈاؤن، آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں، تو بچے میں بھی وہی ٹرانسفر ہوگا. رول ماڈل بن جاتے ہیں. رول بہت ماڈل شکریہ آپ کا بسم اللہ پرویز ہمارے ساتھ تھی تھراپسٹ، اور بہت آپ نے ایسی باتیں کی جو میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے. اور آخر میں جو بات میں نے یہ کہی کہ رول ماڈل آپ خود ہیں اپنے بچوں کا، تو اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو اچھا سے اچھا آگے بھی آپ کے سامنے آئے گا. یہاں آپ سے کہیں گے کہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.